चिल्लाए फर्जंद के फरियाद है नादा। अरे क्या कैर हुआ आपका इस खल्क से जाना, हम बेसको मजलूम है, दुश्मन है जमाना। अरे बस अब इन्हें दुनिया में कहीं अपना ठिकाना, बस अब नहीं दुनिया में कहीं अपना ठिकाना। अरे बेदार है जीने से बुला लीजिए हमको, अरे छाती से इसी तरह लगा लीजिए हमको, अरे छाती से इसी तरह लगा लीजिए हमको। ऐले हजारों छोटे भी होते हैं न बताएंगे तब तक इस जिक्र का पता भी नहीं चल सकेगा। ये सिलसिला है जिक्र इलाही का। जाहिर है कि आप इनका जिक्र करेंगे तो इनके जिक्र से खुदा का जिक्र होगा। इसीलिए मुरसल आज़म ने सिर्फ बात यहीं पर ख़त्म नहीं की कि जिक्र अली इबादत है, बल्कि आप इरशाद फरमाते हैं कि अन्ना जिक्र हो जिक्री, इसलिए कि अली का जिक्र मेरा जिक्र है।
وہ ذکری ذکر اللہ، اور میرا ذکر خدا کا ذکر ہے، وہ ذکر اللہ ہے عبادت، اور اللہ کا ذکر عبادت ہے۔ تو عزیزان محترم آپ پہچانیں کہ اس ذکر سے ذکر خدا ہوتا ہے، اور پروردگار عالم بھی حدیث قدسی میں یہی بتا رہا ہے کہ کل تو کنز مخفیہ، میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا اور میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں، وخلقتک یا محمد، اے میرے حبیب میں نے آپ کو خلق کیا ہے، میں نے آپ کو اس دنیا میں بھیجا ہے۔ تو عزیزان محترم چاہے وہ سلسلہ نبوت ہو یا وہ سلسلہ امامت ہو، ان کا مقصد یہی ہے کہ بندوں کو پروردگار تک لے جائیں، اور جب یہ بندوں کو پروردگار تک لے جانے والے ہوں گے تو آپ سوچیں کہ ان کی عظمت کیا ہوگی، ان کی معرفت کیا ہوگی، اور یہ پروردگار عالم کو کس عنوان سے پہچانتے ہوں گے۔ ہمارا جو بھی عنوان ہو پروردگار کو پہچاننے کا، مگر ان کا عنوان یہ ہے کہ کہتے ہیں معبود ہم نے جنت کی لالچ میں تیری عبادت نہیں کی ہے، ہم نے جہنم کے خوف سے تیری عبادت نہیں کی ہے، بل وجدتک اہلا للعبادۃ، ہم نے تجھ کو لائق عبادت سمجھا ہے تو تیرے سامنے اپنی پریشانی کو خم کیا ہے۔ یا ایک دوسرے مقام پر فرماتے ہیں کہ لو کشف الغطا، یہ سارے حجابات ہمارے درمیان سے ہٹا دیے جائیں تب بھی ہمارے یقین میں کوئی فرق نہ آئے گا۔ عزیزان محترم، بندگان خدا کو خدا کی طرف لے جانے کے لیے پروردگار نے سلسلہ نبوت بھی قائم کیا ہے اور سلسلہ امامت بھی قائم کیا ہے۔ اگر امامت کا سلسلہ قائم نہ ہوتا تو نبوت نامکمل اور ناتمام رہ جاتی، اور یہ دین الہی جسے کہتے ہیں یہ قیامت سے متصل نہ ہو پاتا۔ آپ پہچان لیں کہ امامت نام ہے تتمہ نبوت کا، امامت نام ہے دین کی بقا کا، امامت نام ہے دین کو بچانے کا۔ اسی دین کو بچانے کے لیے تمام ائمہ تحریر اس کائنات میں آئے ہیں، اور اسی دین کو بچانے کے لیے مولا کائنات نے اپنی زندگی کو کبھی خاموش رہ کر دین کو بچایا ہے اور کبھی تخت حکومت پر بیٹھ کر دین کو بچایا ہے، مگر ساتھ عدل کو اس طرح سے قائم کیا ہے کہ آپ کے عہد حکومت میں کوئی یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ کسی کا حق مارا گیا ہو، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ کسی کو اس کا حق نہ دیا گیا ہو، بلکہ عدل قائم کیا ہے، اور عدل کی بنیاد پر آپ نے اس نظام کو پیش کیا ہے۔ وہی مولا کہ جس نے نظام عدل قائم کر کے دنیا کو یہ بتا دیا کہ اگر عدل ہو تو ظلم کا خاتمہ ہو جائے گا، اگر عدل ہو تو پھر کبھی ظلم نہ ہوگا، اور یہ آپ نے دکھایا۔ اور یہی سبب ہے کہ چاہے وہ دشمن ہو چاہے وہ دوست ہو، کسی بنیاد پر علی کو مانتا بھی تھا، علی کو چاہتا بھی تھا۔ آپ کے سامنے تو فکرات ہوں گے کہ جب ابن ملجم کی مشکیں کس کے مولا کائنات کے پاس لائی گئی ہیں اور مولا نے اس سے پوچھا یہ بتا کیا میں تیرا برا امام تھا؟ وہ کہتا نہیں مولا، آپ تو میرے بہترین امام تھے۔ اب آپ بتائیں کہ اس علی کی عظمت کا اندازہ کیسے لگایا جا سکتا ہے کہ جس کی عظمت کی گواہی خود اس کا دشمن دے رہا ہو۔ عزیزان محترم، وہی علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہیں۔ 19ویں رمضان ہے، یعنی 18 رمضان گزر چکی ہے، شب 18 رمضان گزر چکی ہے، 19 رمضان کی شب آتی ہے۔ اپنی چھوٹی بیٹی ام کلثوم کے گھر آپ مہمان ہو جاتے ہیں، اور عزیزان محترم اس طرح سے مہمان ہو رہے ہیں کہ جب آپ کے سامنے افطار کا سامان رکھا جاتا ہے تو سامان میں سوکھی روٹیوں کے ساتھ ایک دودھ کا گلاس ہے اور ایک نمک ہے۔ مولا نے کہا بیٹی میں چاہتا ہوں کہ ان دونوں چیزوں میں سے ایک چیز اٹھا لی جائے، اس لیے کہ تمہارے بابا نے ایک وقت میں کبھی 2 غذا نہیں کھائی ہے۔ چاہنے والی بیٹی نمک کو اٹھانا چاہتی ہے تو ایک بار کہتے ہیں نہیں بیٹی تم دودھ کو اٹھا لو، نمک رہنے دو، اس لیے کہ تمہارے بابا کو نمک مرغوب ہے۔ عزیزان محترم، اس دل سے بیٹی نے دودھ کو اٹھایا ہوگا، دودھ پھٹ جاتا ہے اور مولا نے احسان کیا ہے تو نمک سے اور روٹی سے، اور اس کے بعد مصروف عبادت ہو جاتے ہیں، یہاں تک کہ ایک پہر گزرتا ہے، دوسرا پہر گزرتا ہے، اور وہ وقت بھی آ جاتا ہے جو نماز ظہر سے متصل ہو جاتا ہے۔ مصلی سے اٹھتے ہیں، اپنی بیٹی سے رخصت ہوتے ہیں، حسن و حسین ساتھ میں ہو جاتے ہیں، آواز دیتے ہیں بیٹا ٹھہر جاؤ، آج تمہاری ضرورت گھر میں ہے، اور ارباب اعضاء یہ کہہ کر گھر سے باہر نکلتے ہیں، مسجد میں تشریف لاتے ہیں، دیکھا ابن ملجم لیٹا ہوا ہے، آواز دیتے ہیں، فریضہ الہی کی جانب اس کو متوجہ کرتے ہیں، اٹھ اور فریضہ الہی کو ادا کر، یہ وقت ہے نماز ظہر کو پڑھنے کا، اور یہ کہہ کر آپ گلدستہ اذان پر جاتے ہیں، اذان دیتے ہیں۔ بازی تو یہ کائنات کی علی کی آخری اذان ہے،
اب اس کے بعد کوئی علی سے اذان نہیں سنے گا۔ میرے مولا نے اذان دی ہے، اذان دینے کے بعد وقار و سکون کے ساتھ گلدستہ اذان سے اترتے ہیں اور محراب مسجد کی طرف جاتے ہیں۔ محراب مسجد میں پہنچے، مومنین جمع ہو گئے، صفیں تیار ہو گئی اور ایک بار نماز شروع ہو جاتی ہے۔ مولا نے کیا ہے، تکبیرۃ الاحرام کہا ہے، پھر ایک بار سورہ کی تلاوت کی ہے اور اب مولا رکوع میں جا رہا ہے۔ بس عزیزان محترم، یہ علی کا آخری رکوع ہے اور ایک بار کہا سبحان ربی العظیم و بحمدہ، اور یہ کہہ کر آپ سجدے کی طرف پڑھ رہے ہیں۔ سجدے میں پہنچے اور ایک بار ذکر پروردگار کرتے ہیں اور کہتے ہیں سبحان ربی الاعلی و بحمدہ، اور یہ کہہ کر سر کو جیسے ہی اٹھانا چاہتے ہیں، یہی وہ لمحہ ہے کہ جب ابن ملجم کی تلوار علی کے سر پر پڑتی ہے اور سر زخمی ہو جاتا ہے اور دوبارہ علی کا سر پھر سجدے کی طرف چلا جاتا ہے، سجدگاہ پر چلا جاتا ہے۔ یہ وہ قیامت کا لمحہ ہے کہ زمین و کائنات، زمین و آسمان میں زلزلے پیدا ہو جاتے ہیں اور جبرائیل آواز دے رہے ہیں الا قد قتل امیر المومنین، ارے امیر المومنین قتل کر دیے گئے ہیں، ارے